ونصلي على رسوله الكريم. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر رسوائی و ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی. یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی. محترم حضرات اور سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انگنت نعمتیں دے رکھی ہے، اتنی نعمتیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اللہ کی سب سے عظیم نعمت جس سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے وہ ہے نعمت ایمان. دنیا میں اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں. یہ وہ نعمت ہے جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مانگی، یہ وہ نعمت ہے جو ہمارے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے مانگی. یہ وہ نعمت ہے جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت فرمایا ہے. حضرات، پوری دنیا کی طرح ہمارے ملک ہندوستان میں بھی کچھ شرپسند اور اسلام دشمن عناصر ایسے موجود ہیں جو طرح طرح کی ناپاک حرکتیں کرنے میں مصروف ہیں اور آئے دن اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں، جن کا مقصد صرف اسلام کو ختم کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت و اہمیت کو نکالنا ہے. غرض کی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے. کبھی فسادات کے ذریعہ ان کے جان و مال کو تباہ کرتے ہیں تو کبھی گاؤ خوشی کے نام پر معصوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، کبھی معاونچی کے ذریعہ ان کے ساتھ درندوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، تو کبھی کورونا کی آڑ میں اسلام کو بدنام کرتے اور طرح طرح کے الزام وارد کرتے ہیں. کبھی اسلام کے قلعوں یعنی مدارس و مساجد اور دینی مراکز پر دہشت گردی کا الزام وارد کرتے ہیں. کبھی مسلم نوجوانوں پر غلط الزام وارد کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہی مرکز نہیں بلکہ لو جہاد کی آڑ میں مسلم لڑکیوں کو دام الفت میں پھنسا کر شادی اور نوکری کے نام پہ ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں، ان کو ہندو مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ملک کے کل عرض میں مختلف مقامات اور ایسی جگہیں ہیں جہاں ارتداد تیزی سے پھیل رہا ہے، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم لڑکوں کو باضابطہ تربیت دی جا رہی ہے کہ کس طرح مسلم لڑکیوں کو اپنی محبت میں پھنسا کر ان کا مذہب چھین لیا جائے، جس کے نتیجہ میں دینی تعلیم سے ناآشنا، فکر آخرت سے غافل، آزادی کے خواہش مند اور بے پردہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے دام الفت میں گرفتار ہو کر مرتد ہوتی جا رہی ہیں. سامعین باتن کی پورم پانڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں 40,000 سے زائد مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے. مسلمانوں ہند کا المیہ یہ کہ ان کی لڑکیاں غیر مسلم بچے جنیں گی. RSS کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم کثیر تعداد میں مسلم بیٹیوں کو بہو بنا کر لائیں گے. سامعین ذوقار، اس ارتداد اور بے دینی کے اسباب مختلف ہیں. کہیں جہالت و ناواقفیت ہے تو کہیں غربت و افلاس، کہیں مخلوط تعلیمی نظام ہے تو کہیں بے لگام مخلوط معاشرہ، کہیں غلط رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کی دشواری ہے تو کہیں اسباب فحاشی اور یانیت کی فراوانی، کہیں مغربی الغار ہے تو کہیں بے بہار آزادی رائے، کہیں موبائل فون پر غلط استعمال ہے تو کہیں ٹی وی پر آنے والی گھریلو کہانیاں. ان تمام موجودات کی وجہ سے غیر مسلم بچیوں کو، غیر مسلم شرپسند تنظیموں کو مسلم لڑکیوں کو مرتد بنانا بہت آسان ہو گیا ہے. یہ شرپسند تنظیمیں سال سے کوشش کرتے کرتے اب کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں اور کھلے عام اعلان کر رہی ہیں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو جائیں، اور اس سلسلے میں باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے اور مسلم گھروں، علاقوں، محلوں، خاندانوں اور افراد کو ٹارگٹ کیا جا رہا
ہے دولت وسائل اور عیاشی کی تمام چیزیں مہیا کر کے غیر مسلم لڑکوں کو بازار اور دولت وسائل اور عیاشی کی تمام چیزیں مہیا کر کے غیر مسلم لڑکوں کو تیار کیا گیا ہے. کئی کیسز میں معلوم ہوا کہ انہیں لاکھوں کی رقم پلاٹ یا فلیٹ اور دیگر سہولتیں فراہم کی گئی. ان سب کے چکا چوندھ میں مسلم لڑکیاں اندھی ہو کر مرتد ہو جاتی ہیں اور پھر انجام بعض دفعہ اجتماعی عصمت دری عیاشی اور بدنام گلیوں کی زینت بنا دی جاتی ہے. کئی مسلم لڑکیوں کو کئی ماہ کے حمل کے ساتھ در در بھٹکتے بھیک مانگتے چوری پھیلاتے اور سسکتے ہوئے دکھایا گیا اور یہ لوگ لگاتار نوخیز کلیوں کو نشانہ بناتے ہیں جن میں جوانی کا جوش لاہور والی بند اور اعلیٰ کے دیش پر اڑ جانے کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ خواہش نفس اور دماغی الجھن کا شکار ہو کر ایک خطرناک اور مشاق سیاحت کے جال میں پھنس جاتی ہیں. انہیں ہوش تب آتا ہے جب ان کا سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے. اب نہ تو ان کے خاندان والے اسے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی والدین. ممبئی کے ایک کیس میں تو یہاں تک ہوا کہ جب مرتد لڑکی کا انتقال ہو گیا تو اس کے والدین نے بھی اس کے کفن دفن کرنے سے انکار کر دیا اور آخرکار اس لڑکی کو غیر مسلم طریقے سے جلا دیا گیا. حضرات گرامی ایسے دردناک منظرنامے اور ذلت آمیز ماحول میں یہ سوال بھی اٹھا ہوا کہ آخر ان مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے مکمل ذمہ دار کون ہیں؟ تو اگر میں کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہو کہ ان مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے مکمل ذمہ دار خود ہمارا طبقہ، خود ہمارے والدین، خود ہمارے پیرنٹس، خود ہمارے برادران ہیں. ان تمام کی بے توجہی، ان کی لاپرواہی، ان کی بے غیرتی نے آج مسلم لڑکیوں کو ارتداد کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے. آج والدین اپنی بچیوں کو مغربی تہذیب و تمدن کا عملی جامہ پہنانے کو فخر سمجھتے ہیں. اپنی بچیوں کو ماڈرن زمانے اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں. بچیوں کے مغربی تعلیم کے حصول پر معاشرے میں کھیل کرتے ہیں. بے حیائی کے ساتھ چوراہوں پر تنتناتے پھرنے کو اپنے خاندان کی زینت سمجھتے ہیں. بچیاں زیب و آرائش سے رات کی تاریکی میں پارکوں میں گئی، ریسٹورنٹ میں گئی، پہلے بوائے فرینڈ کی انگلی پکڑ کر شاپنگ مال میں گئی. رات رات پر ان کے سکون کا پتہ نہیں، دن کا دن ان کے ٹور کے منزل کا علم نہیں. ایسے بھیانک دردناک منظر میں باپ بھی اندھا، بھائی بھی نابینا، خاندان بھی بے حصے میں مبتلا. پھر ارتداد کا ملالہ ہم نے خود اپنی ہاتھوں سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے گلے میں ڈال رکھا ہے. حضرات اس فتنہ ارتداد کے سدباب کے لیے والدین کو اپنی نوخیز کلیوں پر نظر رکھنی ہوگی، ان کی صحیح رہنمائی کرنی ہوگی، اپنے اندر جذبہ صدیق کی تربیت کرنی ہوگی. اے قصدین حقیقت کا دائیہ پیدا کرنا ہوگا جس رائے سے ارتداد کا یہ امڑتا ہوا طوفان بلاخرس آ رہا ہے اسی پر بند باندھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ آخر اس کے اسباب کیا ہے. اگر اس کی بنیاد عظمت ایمان سے ناواقفیت اور اسلامی عقائد سے جہالت ہے تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ اور بلغوا عنی ولو آیہ کہ رسول کے پیش نظر دینی تعلیم کی تحصیل و تربیت کو لازم پکڑنا ہوگا. اگر فقر فاقہ کے دلدل کی بے نسلی و بیچارگی ہے تو اسلام کے نظام زکات صدقات کو مستحکم طریقہ پر انما الصدقات للفقراء والمساکین کے مطابق اس کے مستحقین تک پہنچانا ضروری ہوگا. اگر اس ارتداد کا سبب رسم و رواج کی بنا پر نکاح کی دشواری ہے تو اعظم النکاح دعوتا ایسر ہوگا اور علائم مریدہ عورت طرح کفن کے پیش نظر سنت نکاح کو جلد از جلد انجام دینا ہوگا. اگر یہ سنگی و سیونی میڈیائی پروپیگنڈوں کا اثر ہے تو اپنا مستقل میڈیائی نظام تشکیل دینا ہوگا جو ان شیطانی نمائندوں کے افواد کا منہ توڑ جواب دے سکے. اگر یہ آزادی خیال کے جشن و پردے کا دھوکہ ہے تو اس کی حقیقت کا پردہ چاک کرنا ہوگا. فرض یہ ہے کہ یہ ارتدادی لہریں جس موڑ سے اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کریں ہمیں اسی موڑ پر کھڑے ہو کر اس کا سدباب کرنا ہوگا. جو اہل دنیا کا رخ کرو گے سکون خاطر کبھی نہ ہوگا. جو اہل دنیا کا رخ کرو گے سکون خاطر کبھی نہ ہوگا. شریک غفلت بہت ملیں گے، شریک عبرت کوئی نہ ہوگا. یہی ہے مذہب کا جزو اعظم کہ دین دنیا پہ ہو مقدم. نئے طریقے ہیں لیکن اے دوست ہوگا سب کچھ یہی نہ ہوگا. اللہ رب العزت امت کی بہن بیٹیوں پر اپنا خاص رحم فرمائے اور انہیں دین اسلام کا سچا دیوانہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.